اگر اسد عمر اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں فوری الیکشن کراؤ فوری الیکشن کراؤ، اس کا مطلب یہ ہے یہ خود کیوں نہیں الیکشن کرا دیا انہوں نے جب یہ حکومت میں تھے؟ اگر فوری الیکشن ہی اسمبلی تو توڑی تھی نا؟ نہیں، اسمبلی انہوں نے توڑی تو اس وقت توڑی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے موو کر دیا. اس سے پہلے ان کے پاس یہ جو اوپینین دے رہے ہیں، یہ کیوں نہیں انہوں نے الیکشن کروائے پہلے؟ یہ آپ کا ایک ویلڈ کوشچن ہے، لیکن کیوں نہیں کروائے؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت ان کو بڑا یقین ہے کہ اگر الیکشن ہوگا تو ہم سویپ کر جائیں گے؟ صحیح. یہ 2013 میں بھی ان کو غلط فہمی تھی. یہ لاہور سے جو ہے وہ تقریباً 6 سیٹیں لے رہے تھے، ان کو ایک بھی نہ ملی. الیکشن ہوئے 2013 میں، جو 2013 میں بھی ان کے بہت بڑے جلسے تھے. میرا خیال ہے کہ اب تو بڑا بیگیج ہے عمران خان صاحب کے پاس، وہ خاصا بیگیج کیری کر رہے ہیں، مہنگائی کا بیگیج کر رہے ہیں. لیکن لوگ بھول گئے نا، مہنگائی آئی ایم ایف سب بھول گئے. جب پرچی ڈالیں گے یاد رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں. اچھا، ہاں یاد رکھیں گے. لیکن آپ بھی ذرا سنیں نا، آپ نے جو آئی ایم ایف کے بارے میں آپ نے کیا کہا تھا، سنیں جی. آپ جو ہے اسٹیٹ بینک کا کنٹرول جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی عوام پہ رحم کریں، پاکستان کو نہ بیچیں. یہ ٹیریٹوریل آکوپیشن سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے کہ آپ معاشی طور پہ ہمیں غلام کر رہے ہیں. خالد صاحب، عمران خان نے پاکستان کو بیچ دیا. میں بالکل اس کو مینٹین کرتا ہوں. جو میں نے بات کی وہ صحیح بات کی. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا اسٹیٹ بینک کے بارے میں اور دوسرے ایگریمنٹ کیے وہ غلط کیے، بالکل غلط کیے. اسٹیٹ بینک کا جو لا ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی اس کو ریورس کرنا چاہیے. میں اس کو آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہیں گے کہ اس کو ریورس کریں؟ جی بالکل کہوں گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کو ریورس کریں. نہیں، آئی ایم ایف ہمارے اسٹیٹ بینک دیکھیں، آئی ایم ایف کے آئی ایم ایف کی وجہ سے میری بات سنیں. آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا تھا. ساگڈار صاحب جو فائنانس منسٹر تھے، ہم نے وہ معاہدہ پورا کیا اور ان سے جان بھی چھڑائی. اب دوبارہ ہم ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں نا اس وقت، آئی ایم ایف کے چنگل میں. اب ہم نے وہاں سے نکلنا ہے. لیکن جو انہوں نے معاہدہ کیا، میں نے اس کے اوپر یہ الفاظ استعمال کیے اور میں ان الفاظ پہ بالکل قائم ہوں. اچھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری اکنامک جو ہے سوورنٹی جو ہے وہ عمران خان نے کمپرومائز کی. یہ ان لوگوں نے جو ہے، آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر امریکہ کا بہت انفلوئنس ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کہیں ان کے شیئر جو ہے سب سے زیادہ ان کی دنیا میں ان کے شیئرز ہیں آئی ایم ایف کے اندر. ان کے آگے ہماری جو سوورنٹی ہے یا ہماری خود مختاری ہے عمران خان نے بیچی. ہمارا جو بینک آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل کے اس وقت آئی ایم ایف میں چلا گیا ہوا ہے. ہم اس کو ضرور ریورس کریں گے، ضرور ریورس کریں گے ان چیزوں کو جو ہے. اور پاکستان کی جو معاشی خود مختاری ہے اس کو ری اسٹیبلش کریں گے. اور اسٹیٹ بینک کا جو کنٹرول ہے مانیٹری پالیسی میں اس کا بالکل انڈیپینڈنٹ کنٹرول ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک کا گورنر وہ ریٹائر ہو رہا ہے. ریٹائر ہو رہے ہیں رضا باقر صاحب، ریٹائر ہو جائیں. ان کو آپ دوبارہ ریٹین نہیں کریں گے؟ نہیں ریٹین کریں گے. اچھا، اب خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ گئے تھے وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف کے ساتھ شمالی وزیرستان گئے، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیا ابھی بھی پاکستان کی جو سرحدیں ہیں، مغربی سرحدیں اور مشرقی سرحدیں، تھریٹ ایک ہی جیسا یا بدل چکا ہے؟ سچویشن جو ہے میر صاحب پہلے سے امپرووڈ ہے، خاصی جو ہے امپروو ہوئی ہے سچویشن. ہمیں وہاں پہ جو ہمارے نئے اضلاع شامل ہوئے ہیں کے پی میں، وہ ان کو انٹیگریٹ کرنے کا معاملہ جو ہے نا وہ ابھی پوری طرح انٹیگریٹ قانونی طور پہ آئینی طور پہ تو ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اکنامکلی انٹیگریٹ نہیں ہوئے، سوشلی انٹیگریٹ نہیں ہوئے. پھر یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے. ان کا انٹیگریٹ کرنا جو ہے نا بہت بڑا ایک کام ہے. اور وہ ایک دفعہ انٹیگریٹ ہو جائیں تو یہ ہماری سرحدیں جو ہے خود بخود جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی. لوگوں کو جب احساس ہو جائے گا کہ ہم پاکستان کا باقاعدہ حصہ ہیں اور ہمیں پاکستان کے باقی علاقوں کی طرح جو ہے یہاں پہ فیسلٹیز مل رہی ہیں اور ہمیں صحت اور جو ہے تعلیم کی سہولتیں، ان کا آج مین ڈیمانڈ جو ہے جرگے میں میاں شہباز شریف صاحب سے انہوں نے ڈیمانڈ جو ہے یونیورسٹی کی ہے، ہاسپٹل کی ہے، اسکولوں کی ہے، بچیوں کے اسکولوں کی ہے. یہ مین ان کی یہ ڈیمانڈ. وہ جو پچھلے دنوں افغانستان میں جو آئی ڈی پیز پہ بمباری ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں ہوا؟ اس کا ذکر جو ہے ادھر انہوں نے جرگے میں انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہمیں سیکیورٹی بریفنگ جو ہے انہوں نے دیا. لیکن آپ حساب لگائیں کہ ہماری کتنی جو ہے
اس میں قربانیوں کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو کور ہے پشاور بیس جو ہماری کور ہے اس میں اس دہشت گردی کی جنگ جو ہم نے لڑی ہے اس میں 5,000 ہمارے 5,100 بچے شہید ہوئے ہیں فوجی. جس جو ہمارے وہاں پہ میزبان تھے ہمارے یونٹ جو ڈیو جو ہے پیرن شاہ میں ان کے 1,200 بچے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ہماری ہزاروں شہادتیں ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری جنگ ہی نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی. دیکھیں ہم نے جنگ جو ہے وہ جنگ کس طرح ہمارے گلے میں پڑی، یہ تو بات جو ہے کہیں 79 میں شروع ہوئی یا 80 میں. لیکن آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ جنگ اب ہماری ہے. دیکھیں اب تو یہ جنگ ہماری کبھی بھی نہیں تھی. میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ جنگ جو ہے ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، لیکن دہشت گردی جب ہماری دہلیز سے اندر آ گئی جنرل مشرف کے زمانے میں، جب ہم نے دوبارہ 9/11 کے بعد اس میں شمولیت اختیار کی تو وہ تو ہمارے کوچہ اور بازاروں میں جنگ آ گئی نا. پھر جو ہے اس جنگ کو وائنڈ اپ کرتے کرتے جو ہے یہ ہمارے بچے جو ہے یہ فوجی جوان جو ہے آفیسرز جو ہیں یہ پرسوں ترسوں بھی شہادتیں ہوئی ہیں وہاں پہ، لگاتار شہادتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری ایک قربانیوں کی داستان ہے. خصوصاً وہ جو عمران خان صاحب نے افغانستان کی جو طالبان حکومت کے بارے میں جو پالیسی بنائی تھی وہی پالیسی چلے گی یا کوئی نئی پالیسی بنائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ جو اس وقت جو حکومت وہاں پہ ہے اگر وہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایک ہمسائے کی حیثیت سے، ٹی ٹی پی کو وہ نہیں شیلٹر دیتے تو یا ٹی ٹی کو نہیں انکریج کرتے یا ان کی سرزمین سے ہمارے پورے اٹیک نہیں ہوتے تو ہم بڑے اچھے ہمسایوں کی طرح افغانستان اور پاکستان دونوں برادر ملک ہیں، ہم رہ سکتے ہیں. لیکن جب تک وہاں پہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے حملے ہو رہے ہیں تو وہ تو اور ہمارے نوجوان جو ہے فوجی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کابل اور اسلام آباد میں تعلقات کی جو ہے نارمل لانے میں جو کوششیں ہیں وہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی ممکن ہے اور کب تک ممکن ہے؟ یہ ممکن ضرور ہے. میں تو اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ میرا لیڈر آئے گا، واپس آئے گا اور انشاءاللہ تعالی آئے گا، لیکن وہ مناسب وقت کا جو ہے وہ اس کا مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس پہ کوئی پارٹی میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی میر صاحب ابھی تک جو ہے کوئی ان کا ٹائم جو ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد آئیں گے وہ صحیح نہیں کہہ رہے. چلیں عید تو کل کی بات ہے، یہ 10-12 دن میں عید آنے والی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے اگر وہ عید کے فوراً بعد آ جائے. میں تو لیکن پارٹی میں ابھی اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پارٹی میں اس میں کوئی بات نہیں ہوئی. یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی پارٹی کرے گی کہ میاں صاحب کا آنے کا مناسب وقت کیا ہے. لیکن اگر وہ آ جائیں تو میں ذاتی طور پہ مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ عید کے فوراً بعد آ جائیں اور ان کے آنے سے جو ہے وہ بڑی تقویت پہنچے گی. بڑی مسکراہٹ پھیل گئی ہے آپ کے چہرے پہ. واقعی مسکراہٹ پھیلی ہے. مجھے خوشی ہے آپ نے جو مجھے بات بتائی ہے کہ عید کے بعد وہ آ رہے ہیں. آپ بڑے ویل انفارمڈ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ بڑے ویل انفارمڈ صحافی ہیں. نہیں بھائی صاحب آپ کے کچھ لوگوں نے کہا ہے. نہیں اگر وہ میرے کچھ لوگوں کو جو پتا ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر مجھے آپ کے ذریعے انفارمیشن مل رہی ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے.